ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان للكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تعالیٰ کی بے حمد و ثنا، درود بر حبیب کبریا شفیع روز جزا، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء. عزیزان گرامی، آج رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے ایسی مبارک گھڑیاں ہمیں نصیب فرمائیں جو آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اسی سابقہ عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ کی پاک دامنی عزیز مصر کے سامنے ثابت ہو گئی اور آپ کی سچائی کی خبریں پورے مصر میں پھیل گئی تو عورتوں نے زلیخا کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برگلایا ہے. قد شغفہا حبا، یوسف علیہ السلام کی محبت زلیخا کے دل میں سرایت کر چکی ہے. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہم اسے یعنی زلیخا کو کھلی بے راہ روی میں دیکھتی ہیں. اس نے پھر اپنا خفت مٹانے کے لیے، اور یہ خبر چونکہ باہر کئی علاقوں تک پھیل چکی تھی، اس کو مٹانے کے لیے، روکنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کا مشورہ دیا. عزیز مصر نے بھی اپنی عزت بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کا حکم صادر کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس برائی سے بہتر ہے کہ میں قید میں چلا جاؤں، وہاں اللہ کی عبادت کرنے کا موقع میسر آئے گا اور دنیا کے رنج و الم، پریشانیوں مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گا. تو آپ نے جیل میں جانا تو قبول کر لیا، لیکن کسی غلط بات پہ آپ نے سمجھوتا نہیں کیا. اگر حق کی خاطر جیل جانا پڑ جائے تو اس میں کوئی تو بات نہیں، ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں نہ جاتے. اگر جیل میں جانا برا ہوتا تو یوسف علیہ السلام انکار کر دیتے، فرماتے میری تو پاک دامنی ثابت ہو چکی، میرا تو بے قصور ہونا ثابت ہو چکا ہے، جب میرا قصور ہی نہیں تو میں جیل کس طرح جاؤں. آپ انکار بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے راہ عظیمت اختیار کی.
اس قربانی کے لیے بھی تیار کر لیا. یہ مت گھبرانا کبھی اگر حق کی پاداش میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑ جائے تو یہ اہل حق کا شیوا ہے. جیل بے شک بری ہے لیکن کبھی قید خانے کے اندر یوسف جیسے سچے بھی لائے جاتے ہیں. یہ کوئی عجوبے کی بات نہیں. اور بڑے بڑے انبیاء نے، صحابہ نے، اہل بیت عظام نے، اکابرین امت نے، علماء امت نے اور صوفیاء ملت نے جیلوں میں جا کر قید میں چند دن گزارے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. حق کی پاداش میں جیل میں جانا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا، یہ تو صحابہ کرام کی سنت ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام شیب ابی طالب میں 3 سال تک قید رہے. آپ کا خاندان قید رہا، حتیٰ کہ کھانا پانی بھی نہیں جانے دیا گیا. اور شیب ابی طالب کے اندر خاندان بنو ہاشم پتے کھا کر گزارا کرتا رہا. قید خانے میں جانا پسند کر لیا، باطل پہ سمجھوتا پسند نہیں کیا. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری کہا. صحابہ کرام جیلوں میں نہیں گئے. امام اعظم ابو حنیفہ جیل نہیں گئے، جن کا جنازہ بھی جیل سے اٹھا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو قید خانے کے اندر کوڑے برسائے جاتے رہے. قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا حق کی پاداش میں، یہ اہل حق کا طریقہ ہے. آپ نے جیل جانا پسند کر لیا. وہاں جیل کے اندر، بات کو میں مختصر کرتا ہوں، واقعہ بہت طویل ہے. اس جیل خانے کے اندر جیسے ہی آپ نے قدم رکھا تو جیل خانے کی رونقوں میں بھی اضافہ ہو گیا. سارے قیدی آپ کے مطیع ہو گئے، آپ سے متاثر ہوئے اور ہلکا لگا کہ آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتے. آپ ان کو نصیحتیں کرتے، ان کی اصلاح فرمایا کرتے تھے. حتیٰ کہ جب کوئی قیدی رہا ہونے لگتا تو رہائی سے پہلے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتا، آپ سے ملاقات کر کے واپس باہر جاتا. سارے قیدی آپ سے محبت کرنے لگے. حتیٰ کہ داروغہ جیل جو جیل کا رکھوالا تھا وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگ گیا اور آپ کو سہولتیں باقیوں کی بنسبت زیادہ دینے لگ گیا. اس سے رہا نہ گیا. اس نے ایک دن کہہ دیا کہ میں دنیا میں کسی سے اتنی زیادہ محبت نہیں کرتا جتنی میں آپ سے کرتا ہوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اس محبت سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. وہ حیران ہو کے کہنے لگا میں نے محبت کا اظہار کیا ہے، آپ یہ جملہ بولتے ہیں. آپ نے فرمایا پہلے ہی میں محبت کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے آیا. میرے باپ نے مجھ سے محبت کی، اس کے جرم میں مجھے کنویں کے اندر ڈالا گیا. اور زلیخا نے محبت کی، اس کے نتیجے میں جیل میں ڈالا گیا. اب تو بھی محبت کر رہا ہے کہیں کسی اور مصیبت میں نہ پڑ جائے. تو عزیزان گرامی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیل والے بھی، قید خانے کے قیدی بھی آپ سے محبت کرنے لگ گئے اور آپ سے بات و نصیحت کی باتیں سنتے. ایک دن ایک نان بھائی اور ایک بادشاہ کا خادم، انہوں نے کہا کہ عبرانی غلام کو آزماتے ہیں، باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں. آ کر اپنا خواب بیان کیا، جھوٹا خواب جو خواب انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا. ایک کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں انگوروں سے شراب کشید کر رہا ہوں، انگور نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا میرے سر کے اوپر روٹیوں کا تھال ہے جس سے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا جو انگور نچوڑ رہا ہے یہ
دن بعد رہا ہو کر بادشاہ کی خدمت پر مامور ہوگا، اور جس کے سر پہ روٹیوں کا تھال ہے اس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا اور اس کی لاش کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ وہ مذاق اڑانے لگے، ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو آگے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو میں نے کہہ دیا ہے ہوگا ایسے ہی، تم نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ 3 دن بعد ایک کو پھانسی ہو گئی، دوسرا بادشاہ کی خدمت میں مامور ہوا۔ جاتے ہوئے جس نے رہا ہونا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ بادشاہ کے سامنے میرا بھی ذکر کرو۔ ایک قیدی بے قصور جیل کے اندر پڑا، یہ آپ نے اس سے فریاد کی۔ جب وہ باہر نکلا تو کئی سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھی بھول گئے۔ کئی سالوں تک وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا ہی بھلا دیا۔ جب کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے بتاتے خود خواب دیکھا کہ ایک دریائے نیل سے 7 گائیاں موٹی برآمد ہوئی ہیں اور اس کے پیچھے 7 پتلی گائیں، جن پتلی گائیوں نے آ کر موٹی گاؤں کو کھا لیا، اور وہ ویسے کی پتلی کی پتلی، اور 7 بالیاں ہری بھری ہیں، 7 بالیاں خشک ہیں، ان خشک بالیوں نے ہری بھری بالیوں کو کھا لیا ہے اور وہ ویسے ہی خشک ہیں۔ اپنے سلطنت کے بڑے بڑے علماء کو بلایا خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، سب نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ وہ جو بادشاہ کی خدمت پر مامور تھا اس کو یاد آیا کہ قید خانے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو خوابوں کی سچی تعبیر بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر مجھے اجازت ہو تو میں جیل خانے جاتا ہوں اور وہاں ایک قیدی ہے، اس سے تعبیر پوچھتا ہوں، پھر آپ کو بتاؤں گا۔ جب آپ نے تعبیر بتائی تو واپس آ کر بادشاہ نے بھی آرڈر جاری کیا کہ اس قیدی کو قید خانے سے باہر لایا جائے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے باہر آنے سے انکار کر دیا، فرمایا پہلے میری پاک دامنی کی، میرے بے قصور ہونے کی گواہی وہ ساری عورتیں دے، سارا مصر دے، اس کے بعد میں باہر آؤں۔ پھر بلوایا گیا ان عورتوں کو بھی اور زلیخا کو بھی، آجان سلطنت کو بھی، سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بے قصور ہونے کی گواہی دی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے خانے سے باہر تشریف لائے اور آ کر خواب کی تعبیر بادشاہ کے سامنے بیان کی۔ فرمایا یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال فصلیں ہری بھری ہوں گی، فصل بہت زیادہ ہوگی، اور پھر اگلے 7 سال کا سالی آئے۔ اس میں میرا مشورہ یہ ہے، فرمایا کہ گندم زیادہ اگائی جائے، اناج زیادہ اگایا جائے اور اس کو سٹور کر لیا جائے، دھانیوں سمیت خوشک سمیت سٹور کر لیا جائے۔ جب اگلے 7 سالوں میں کام شروع ہو جائے اسی کو پھر استعمال میں لایا جائے۔ اور ساتھ ہی بادشاہ نے کہا کہ محفوظ کرنے کے لیے کوئی ہمارے پاس ایسا امانت دار آدمی نہیں ہے، کوئی ایماندار اتنا بندہ نہیں ہے جو ایمانداری سے یہ کام سر انجام دے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں اور میں امین ہوں، یعنی امانت دار ہوں۔ اب بادشاہ نے آپ کو وزیر خزانہ متعین کر دیا، عزیز مصر کو ہٹا کر آپ وزیر خزانہ بنے، فصل اگانا شروع کی، اناج کی نگرانی کرتے رہے، اور اگلے سال بادشاہ نے آپ کی تاجپوشی کر کے بادشاہ سے استعفیٰ دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی ساری سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام مطلقاً بادشاہ بن گئے،
گندم آپ نے سٹور کروا لی، محفوظ کروا لی۔ جب قحط سالی شروع ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے سال گندم لوگوں کو بیچنا شروع کی۔ سارے لوگ مال و دولت لے کے آتے، آپ مال و دولت کے عوض ان کو گندم دے دیتے۔ ایک سال کے اندر ہی ان کے سارا پیسہ مال و دولت خرچ ہو گئے۔ اگلے سال پھر ضرورت پڑی، اب انہوں نے اپنے سونا چاندی زیورات دے کر حضرت یوسف علیہ السلام سے گندم وصول کی۔ اگلا سال آیا، اپنے غلام اور بانیاں دے کر گندم وصول کی۔ اس سے اگلے سال انہوں نے جناب والا اپنی جائیدادیں دے دی، اپنی زمینیں بیچ دی، اپنے گھر بار بھی بیچ دیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے گندم لیتے رہے۔ اور اس سے اگلے سال انہوں نے اپنے بیٹوں کو بیچنا شروع کر دیا، اپنے بیٹے دے کر گندم وصول کی۔ اور جب 7واں سال آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ہی حضرت یوسف کے حوالے کر دیا۔ اب سارا مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی غلامی میں چلا گیا۔ تو آپ نے بادشاہ سے فرمایا، جو صاحب کا بادشاہ فرمایا، دیکھو کس طرح میں نے اہتمام انتظام کیا ہے، اب یہ سارے لوگ میرے مطیع اور غلام ہیں، لیکن یاد رکھو آپ نے سب کو بلا کے سر عام اعلان فرمایا کہ جو میری غلامی کے اندر ہے میں سب کو آزاد کرتا ہوں، اور جتنے مال و دولت اور جائیدادیں اور زمینیں میں نے وصول کی ہیں وہ سب کی سب تمہیں واپس کرتا ہوں۔ تو لوگ آپ کے اور زیادہ مطیع اور فرما بردار بن گئے۔ اب بھائیوں کو بھی پتا چلا، جب انہیں گندم کی ضرورت پڑی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیجا، جاؤ مصر کے اندر، اور 11 بھائی تھے نا تو ان میں سے 10 کو بھیجا، فرمایا 10 اکٹھے نہ جانا، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے گزرنا، کیونکہ شہر کے اندر دروازے ہوتے ہیں، پرانے شہروں کے اندر یہ جیسے لاہور کے 12 دروازے ہیں، دروازے ہوا کرتے تھے۔ فرمایا مختلف اکیلے اکیلے ایک ایک دروازے سے داخل ہونا تاکہ تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر بھی برحق ہے اور اس کا علاج کرنا بھی نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نظر کا بھی بتا رہے ہیں اور اس کا علاج بھی بتا رہے ہیں۔ اکیلے اکیلے جاؤ گے تو نظر نہیں لگے گی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا العین حق، نظر برحق ہے، اور حضور نظر کا علاج بھی فرمایا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ 3 مرتبہ جس بچے کو نظر لگ جائے، 3 مرتبہ یہ پڑھ کر رب الآفات روشنی اس کے اوپر پھونک مارو، فوری طور پہ نظر کا جو اثر ہے زائل ہو جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث سے مطابق۔ اب گندم لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائی موجود ہیں، بھائیوں نے نہیں پہچانا، حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی ایک روایت بیان کی تھی، مختصراً بیان کر دیتا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ آپ نے پیالہ منگوا کے اس کو ٹھکورا، فرمایا یہ پیالہ مجھے بتا رہا ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، اور یہ بتا رہا ہے اس کے بعد یہ تم نے کہانی گھڑی تھی کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ تو سارا حالات ہمیں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی نہیں پہچانا۔ آپ نے شرط رکھ دی، فرمایا اگلی دفعہ غلہ لینا ہے تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کے آنا، ورنہ غلہ اناج نہیں ملے گا۔ اب منت سماجت کی، والد گرامی بڑی مشکل سے رضامند ہوئے، فرمایا پہلے یوسف کے معاملے میں تم نے مجھے دھوکہ دیا، اب دوبارہ بنیامین کو بھیج دوں، اس کے ساتھ بھی کوئی اشر کرو گے؟ تو منت سماجت کر کے قسمیں دے دلا کے حضرت بنیامین کو ساتھ لائے۔ آپ نے اپنے بھائی بنیامین کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، اور اپنے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا۔ اور جب بنیامین کو پتا چلا کہ یہ میرے بھائی ہیں تو انہوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا، فرمایا میں تمہیں اپنے پاس کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ تمہاری بوری کے اندر میں اپنا پیالہ رکھوا دیتا ہوں۔ یہ ہیلا کیا، یعنی حضرت بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ہیلا کیا، اور بنیامین کو یہ بتا دیا پہلے کہ میں یوں کروں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پیالہ نکلا حضرت بنیامین کے بورے سے،
اب حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری شریعت حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر جب چوری کرتا اس کی کیا سزا؟ انہوں نے کہا جی تاوان کے اندر اسی بندے کو رکھ لیا جاتا ہے۔ فرمایا پھر بنیامین میرے پاس رہ گئے کیونکہ پیالہ اس کی بوری سے برآمد۔ یہ ہے ہیلا کرنا، حالانکہ واقعتاً تو ایسے نہیں تھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہیلا کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر بتقاضۂ بشریت کسی کی نمازیں رہ گئی ہوں، کسی کے روزے رہ گئے ہوں، تو مرنے سے پہلے اسے چاہیے کہ اس کی ادائیگی کر لے۔ اگر پھر بھی اس کو یقین نہ ہو کہ میں نے پوری کر لیے ہیں، پھر وہ ہیلا کرے۔ ہیلا کیا ہے؟ کہ کوئی مال ہے، کوئی دولت ہے، یا وہ نہ کر سکے تو اپنے وارثوں کو وصیت کر کے جائے، اس کے وارثین بھی کر سکتے ہیں۔ چند آدمی فقیروں مسکینوں کو کھڑا کر کے جتنا اس کا مال ہے وہ اس کو دے دیا جائے، ایک کے حوالے کر دیا جائے، وہ آگے دوسرے کو دیتا جائے، یعنی ان سے واپس لے کے پھر دوسرے کو دے دیا جائے، یعنی اس طرح پھرایا جائے۔ اور اتنی دیر پھراتے رہیں جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس کی ساری عمر کی نمازیں، روزے، جو بھی قسموں کا کفارہ وغیرہ ادا ہو گیا ہوگا، اتنی دیر تک ان کو دیتے رہے۔ کیونکہ اتنا مال تو ہے نہیں کہ ہر نماز کے عوض فدیہ دیا جائے، ہر روزے کے بدلے فدیہ دیا جائے، اتنا مال نہ ہو تو پھر یہ ہیلا کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہیلا کرنا قرآن کی روشنی میں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے ہیلا کیا تھا۔ تو بات مختصر یہ ہے، میں چاہتا ہوں یہ واقعہ مکمل ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جب واپس بھائی پہنچے کنعان کے اندر، اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر وہی کہا، فرمایا پہلے بھی تم سے میں نے کہا تھا کہ تم بنیامین کے بارے میں بھی مجھے دھوکہ دو گے۔ انہوں نے اپنی برات کا بڑا اظہار کیا، کہا کہ قافلے والوں سے پوچھ لیں، ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں، چوری تو اس نے کی ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ فرما دیا، کیونکہ آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ قریب اللہ ہم سب کو ایک ہی جگہ جمع فرمائے گا۔ یعنی یہ پہلے ان کو بتا دیا کہ یوسف، بنیامین اور یعقوب اور تمام بھائیوں کو خالق کائنات ان قریب جمع فرمائے گا۔ اور پھر جب اگلی دفعہ غلہ لینے کے لیے گئے تو واپسی پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب وہ بیٹے کہنے لگے، لو جی اتنے سال ہو گئے ابھی تک آپ یوسف کی محبت میں مبتلا ہیں، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بیٹے کہنے لگے کہ ہم آپ کو پرانی محبت میں گرفتار دیکھتے ہیں۔ اتنے سال ہو گئے، کہاں یوسف، کہاں ان کی خوشبو؟ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف جن کی بینائی بھی ختم ہو چکی تھی تقریباً، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا اور فرمایا کہ میں یوسف ہوں اور میں تمہارا بھائی ہوں، جاؤ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ میرا کرتا ڈالنا، اللہ اس کی برکت سے ان کی بینائی کو لوٹا دے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کے تبرکات سے فیض ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض تھی اور اس سے شفا ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک تھا جو وراثت در وراثت آگے چلتا آ رہا تھا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے حضرت اسماء کے پاس آئے، آپ فرماتی جب کوئی بیمار ہمارے پاس آتا تھا اور اپنی بیماری کی شکایت کرتا تھا تو ہم حضور علیہ السلام کا جبہ مبارک کو پانی میں ڈبو کر اس کا غسالہ، اس کا دھلا ہوا جو پانی ہے بچا ہوا، وہ اس کو پلاتے تھے۔ اللہ پاک حضور کی قمیض کی برکت سے اسے شفا عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کے تبرکات سے فیض و شفا ملتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، بات مختصر یہ ہے کہ آخر کا حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنی والدہ ماجدہ اور اپنے بھائیوں کو مصر میں بلوایا، اور واقعتاً ان 11 بھائیوں نے
اور سورج اور چاند جو آپ نے خواب میں دیکھا تھا، یعنی آپ کے والد اور والدہ نے آپ کو تعظیمی سجدہ کیا، اور اس طرح آپ کے خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی۔ میں نے جمعے میں عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کو بھی زندہ فرما دیا تھا، جس طرح کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو حضور علیہ السلام نے زندہ فرمایا، انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا اور دوبارہ پھر اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔ یہ بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، مردے کو زندہ کرنا، اور یہ بہت ساری کتابوں میں، بڑے معتبر کتابوں میں موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے والدین کو زندہ فرمایا تھا۔ حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے امام حماد بن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے نور الظلم، شرح ہے فقہ اکبر کی، اس میں بھی میں نے پڑھا، انہوں نے بھی فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ فرمایا تھا اور انہوں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا، اور بھی عقیدے کی بہت ساری کتابوں۔ عزیزان گرامی، یہ مردے کو زندہ کرنا کوئی عجوبہ نہیں ہے، یہ انبیاء کرام کا معجزہ ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت فرمائی اپنے بھائیوں کو، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر کو وہاں رکھنا، منتقل کر دینا شام کے اندر، جہاں پہ ہمارے بزرگوں کی مزارات ہیں۔ لیکن انہوں نے اس وصیت پر عمل نہیں کیا، اختلاف کھڑا ہو گیا، کوئی کہتا برکت کے لیے ہمارے محلے میں دفن کرو، کوئی کہتا ہمارے شہر میں دفن کرو۔ آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ دریائے نیل کے عین بیچ کے اندر آپ کو دفن کیا جائے، کیونکہ دریائے نیل اوپر سے آتا تھا، تاکہ پانی اوپر سے تابوت سے گزر کر آئے گا تو برکت سب کو ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عین بیچ دریا کے اندر دفن کیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وصیت پہ عمل فرمایا، آپ کے تابوت مبارک کو وہاں سے نکال کے پھر شام لے گئے، وہاں پر جا کے دفنایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی نیک غرض سے قبر کو منتقل کرنا درست ہے، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر منتقل نہ کرتے، یعنی صلحاء کے قرب میں یا اپنے آباء و اجداد کے قرب میں دفن ہونے کی تمنا کرنا بھی درست ہے، اور اگر اس پر وقتی طور پہ عمل نہ ہو سکے تو بعد ازاں اس قبر کو منتقل کرنا بھی درست ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو منتقل کیا گیا، بہت سارے بزرگوں کی قبروں کو بھی منتقل کیا گیا۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، بارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس واقعہ سے جو اسباق ہیں ان کو حاصل کر کے ان پہ عمل کرنے کی